جب آقا علیہ السلام کے جسم اقدس سے خوشبو آتی تھی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پسینہ مبارک نکلتا تھا وہ بھی خوشبودار ہوا کرتا تھا، اور ایسی خوشبو اس پسینے سے آتی تھی کہ عنبر اور کستوری بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان مبارک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے مبارک پسینے کی خوشبو کستوری سے بڑھ کر تھی، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی آپ سے پہلے میں نے دیکھا اور نہ بعد میں نے دیکھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین کوئی بھی نہیں تھا، نہ پہلے تھا نہ بعد میں تھا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کے پسینے کی خوشبو سے بڑھ کر خوشبودار عنبر اور کستوری یا اور کوئی خوشبو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پسینے سے بڑھ کر خوشبودار نہیں دیکھی۔ یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پسینہ مبارک نکلا کرتا تھا وہ کستوری سے بڑھ کر خوشبودار تھا۔ اسی طرح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے چہرہ انور پہ جب پسینہ آتا تو ایسے پسینہ آتا کہ جیسے موتی جو ہے وہ آقا علیہ السلام کے چہرے اقدس پہ آ گیا، موتیوں کی طرح جو ہے وہ پسینہ آتا۔ اسی طرح صحابہ کرام اس خوشبو کو جمع بھی کیا کرتے تھے، پسینے کو جمع کیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ایک مرتبہ ہمارے گھر تشریف لائے اور آپ قیلولہ فرما رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، استراحت فرما رہے تھے۔ میری والدہ حضرت ام سلمہ کو خبر ہو گئی اور دوڑی ہوئی وہ جو ہے وہ گھر میں آئیں تو دیکھا کہ آقا علیہ السلام جس چمڑے کے بستر پہ آرام فرما ہیں وہ پسینہ حضور علیہ السلام کے جسم اقدس سے نکل کے اس چمڑے میں جذب ہو رہا تھا۔ انہوں نے ایک شیشی لی اور آقا علیہ السلام کے اس پسینہ مبارک کو اس شیشی میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ جمع کر رہی تھیں تو آقا علیہ السلام کی آنکھ مبارک کھلی، پوچھا ام سلمہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو دیکھیں ادب سے جو جواب دیا ام سلمہ نے، آپ بیان کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ آپ علیہ السلام کا مبارک پسینہ ہے اور اس کی خوشبو تمام خوشبوؤں سے بڑھ کر ہے، اس لیے یا رسول اللہ میں آپ کے پسینے کو جمع کر رہی ہوں، اس لیے کہ ہم اس کو بطور خوشبو استعمال کریں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ ہم اسے جسم اطہر کے پسینے کو اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ برکت کے لیے محفوظ کر رہے ہیں تاکہ ہمارے بچے جو ہے وہ اس پسینے سے برکت حاصل کر سکیں۔ تو روایت میں غور کریں، دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک اس لیے جمع کر رہی تھیں تاکہ جو ہے وہ اس کو بطور خوشبو استعمال کیا جائے، اور دوسرا اس لیے تاکہ ہمارے بچے اس پسینے سے برکت حاصل کر سکیں۔ تو صحابہ کا عقیدہ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام سے جو چیز نسبت رکھتی تھی اس سے وہ برکت حاصل کیا کرتے تھے، اس سے انہیں برکات میسر آتی تھیں، اس لیے اس پسینے کو جو ہے وہ جمع کر رہی تھی۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع نہیں فرمایا کہ تم یہ کیا کر رہی ہو، بلکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم ٹھیک کر رہی ہو، تم جمع کر لو۔ گویا حضور علیہ السلام نے یہ جب ارشاد فرمایا کہ تم نے درست کیا، اجازت دے دی کہ تم میرے پسینے کو جمع کر لو، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی چیز نسبت رکھتی ہے اس کا ادب بھی ضروری ہے اور اس سے برکت بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی بارگاہ مصطفیٰ میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ غریب ہوں، میری بچی کی شادی ہے اور میں اپنی بچی کو خوشبو دینا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس خوشبو نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا جاؤ ایک شیشی لے آؤ اور ایک لکڑی بھی لے آؤ۔ وہ صحابی گئے اور ایک شیشی اور ایک لکڑی لے کے بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں حاضر ہوئے تو آقا علیہ السلام نے اپنی کلائی مبارک سے اس پسینے کو جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے نکل رہا تھا اس کو اکٹھا کرنا شروع کیا اور شیشی میں ڈالنا شروع کیا، یعنی خود حضور اس پسینے کو جمع کر رہے ہیں اور شیشی میں ڈال رہے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسے لے جاؤ اور اپنی بیٹی سے کہو کہ
اسے بطور خوشبو وہ استعمال کریں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے اپنے پسینہ مبارک کو خود عطا فرمایا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب اس خوشبو کو استعمال کے لیے نکالا گیا تو نہ صرف وہ گھر خوشبودار ہوا بلکہ ارد گرد جو گھر تھے وہ بھی خوشبودار ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس پسینے سے وہ گھر خوشبودار ہو گئے، اور جب وہ خوشبو وہ خوش نصیب خاتون لگاتی تو جملہ اہل مدینہ، تمام اہل مدینہ اس مقدس خوشبو کو محسوس کیا کرتے تھے، اور اس گھر کا نام انہوں نے کیا رکھ دیا؟ خوشبوؤں والا گھر۔ سبحان اللہ۔